پاکستان کا سب سے اہم جمہوری ادارہ اپنے وزڈم میں، اپنے رول میں، اپنے کیلیبر میں اور اپنی نمائندگی کے اصول پر مبنی پاکستان کا سینٹ، اس کے اندر جو اجلاس کا ایک پروفائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. سینیٹر لشکری ریحسانی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. گو اہیڈ ریحسانی صاحب، آپ نے کوئی نقطہ اٹھانا تھا. گو اہیڈ. جی میں سن رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ پاکستانی سینٹ یا پارلیمنٹ کا موازنہ برطانیہ کے ساتھ کر رہے تھے. یہ موازنہ ہو نہیں سکتا کیونکہ بڑا میچور ڈیموکریسی. اپنا موازنہ ترکی کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ سلیمان ڈیمرل اور ترگت اوزال جیسے ڈکٹیٹر اور مغرب پرست لوگوں کے بعد آج پہلے مرتبہ جمہوریت آئی ہے. اور وہاں وہ لوگ، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ صبح آذانوں تک بھی بعض اوقات ان کا پارلیمنٹ چلتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو ٹھیک ہونا چاہیے. مگر یہاں یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک دنیا میں اصول کے تحت وہ چلتے ہیں. خصوصاً سینٹ کا مطلب کام یہ ہے کہ قانون سازی کریں، اسٹریٹجی اور پالیسیز بنائیں. ہمارے پاس ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اور ہم ان دھندوں میں لگے رہتے ہیں، کہیں ٹھیکیدار اور کہیں ٹینڈر، کہیں پیسے معاملات، اور مکمل طور پہ اپنے بزنس پہ توجہ نہیں دے سکتے. پہلے کہ لوکل گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کو علیحدہ کیا جائے، پارلیمنٹ پالیسیز اور قانون سازی کرے، لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کرے تاکہ پیسے کا جو لین دین ہے، ریل پیل ہے، وہ پارلیمنٹ سے ہٹ کے رہے، تاکہ وہ لوگ مخصوص جو صرف اور صرف قانون سازی، پالیسی، پلاننگ کرنے کا شوق رکھتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں تاکہ ہمارا توجہ اپنے بزنس پہ مکمل رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو سینیٹر صاحب اس وقت تک کیا کریں جب تک یہ سب کچھ نہ ہو؟ اب دیکھیں نا، اب یہاں ایک برداشت کریں. یہ پروفیسر صاحب عرض کر رہے تھے کہ عوام کا خوف ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ماں باپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ماں باپ کا محبت ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے عوام کا خوف کے بجائے محبت ہو تاکہ ہم اپنے لوگوں کے معاملات کو حل کر سکیں. اب ذمہ داری ہم سب کا ہے کہ جمہوریت چلے اور ہم اگلے آنے والے الیکشن تک عوام ہمارا فیصلہ کرے اور جس کو عوام نے سزا دینا ہو تو سزا دے، تاکہ خوف اور محبت کا ملا جلا ایک تاثر ہو، تاکہ آنے والے پارلیمنٹ کے اندر لوگ اس ملک کے نظام کو بہتری کی طرف لے جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. مشکل حالات میں ہم نے یہ دیکھا ہے آپ کو کام کم نہیں زیادہ کرنا پڑتا ہے. اگر جمہوریت واقعتاً بڑی کمزور پڑی ہوئی ہے ان قوتوں کے سامنے جو اس کو توڑنے پر تلی ہوئی ہیں، تو جمہوری نمائندگان کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مائنورٹیز اگر کسی جگہ پر موجود ہیں تو ان کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے دگنا کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ مجھے ادا کو سمجھ نہیں آئی کہ کم کام کر کے آپ زیادہ ریلیونٹ کس طرح ہو سکتے ہیں. تو جمہوریت کا تصور لوگوں میں کوئی اچھا نہیں جا رہا ہوگا نا اس وقت. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ یہ سب سے زیادہ جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر بھی جمہوریت کے گو عوام تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اصل میں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، اپوزیشن ہوتی ہے، سیاستدان ہوتے ہیں. وہ نے بڑا مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے جو کہ ابھی تک ادا نہیں کرے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں چل رہا ہے. جو حالات ہیں ان میں شاید کچھ عرصہ یہ پرابلمز رہیں گے، لیکن اس میں بہت سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی، بڑی ذمہ داری اختیار کرنی پڑے گی. اسپیشلی جو حکومت ہوتی ہے، چونکہ حکومت مسائل حل کرتی ہے، اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی زیادہ ہوتی ہیں. اب مثلا سوال جواب ہیں یا یہ جس طرح سے ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ پوائنٹ آف آرڈرز پہ بہت سارے یہ مسائل ہی عوام کے وہاں پہ یعنی کہ اجاگر کیے جاتے ہیں. پلیٹ فارم اویلیبل اگر وزراء نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ کوئی سنے گا ہی نہیں تو حل نہیں کرے گا. اس سے پھر دلچسپی بھی کم ہوتی ہے. اس لیے حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسائل حل کرنے کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہوتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کی ہم بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک نرم قسم کا اگر آپ نے احتساب کرنا ہو جس پر آپ استحقاق بھی سینیٹرز کا مجروح نہ ہو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ چلے اسکول کی مثال اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، اس میں تو استاد جو ہے ہم جس اسکول میں پڑھے اس میں تو کونے میں کھڑے کر کے ڈنڈے مارتا تھا. آج کل کو حالات مختلف ہو گئے ہیں، وہ تو پکڑ کر سکتا ہے. یہ غیر حاضر سینیٹرز جو ہیں ان کی کیا کوئی احتساب ہے کہ کوئی؟ بالکل آئین میں ایک وہ ہے، رول میں بھی ہے اور آئین میں بھی ہے کہ مسلسل 40 روز کی حاضری پہ ان سیٹ ہوتا ہے سینیٹر. ٹھیک، اگر 40 روز کی غیر حاضری مسلسل غیر حاضری کوئی چھٹی نہ ہو اس کی
لیکن یہاں پہ ایسے سینیٹرز ہیں کہ وہ عرصے دراز سے غیر حاضر ہیں اور ابھی تک ممبر چلے آ رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنا دفاع نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس بہت مایوس کن صورتحال ہے اور اس صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس اپنا دفاع کرنے کا کوئی وہ ہے. میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اپنا دفاع کر رہا ہوں، الزامی جواب دے رہا ہوں، لیکن صورتحال شروع سے ایسی ہی چلی آ رہی ہے. اب اس وقت کی مجھے یہ نہیں معلوم کہ حاضری کیا تھی، لیکن ہماری جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جس کا آپ نے یہ بار بار کہا نا، جب مسائل بہت ہوں، کام بہت ہو تو پھر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کا کام تھا پاکستان کو دستور دینا، اور میرا خیال یہ ہے کہ دستور سے اہم تر کوئی کام نہیں ہے، سب سے اہم ترین کام یہی تھا. اور اس اسمبلی کا جو 1946 میں منتخب ہوئی تھی، 1947 میں ہمیں ورثے میں ملی، 1947 سے 1954 تک یہ بات ریکارڈ پہ ہے، اس کے 7 سالوں میں صرف 116 دن اجلاس ہوا تھا. اور ان 116 دنوں میں قانون سازی کیا ہوئی تھی؟ 4 دن قرارداد مقاصد پہ بحث ہوئی تھی. اس کو بھی جو آپ سیوڈو ڈیموکریسی کہہ رہے تھے، اس کو میں سیوڈو لیجسلیشن ہی کہہ سکتا ہوں، حقیقی لیجسلیشن وہ بھی نہیں تھا. باقی بات اس پہ ہوتی رہی کہ ہمارے مراعات کم ہیں، ہمیں تنخواہ کم ملتی ہے، زیادہ ملنی چاہیے. اور وہ حالات آج کل بھی کوئی تبدیل تو نہیں ہوئے. یعنی بالکل میں یہ شروع میں عرض کیا ہے کہ اس وقت ہم بہت ہی مایوس کن صورتحال جو پھر پرائم منسٹر صاحب جب کہتے ہیں جی کہ پارلیمان سوورن ہے، پارلیمان کا استحقاق مجروح نہیں ہونے دیں گے، پارلیمان کی بالادستی کے اوپر کمپرومائز نہیں، واٹ از ہی ریفرنگ؟ میں آپ کو بتاؤں، کس کی میرے بات؟ بھائی لشکری رسانی نے بڑی بات صحیح کی کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوتے اور ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک کنسسٹنسی نہیں رہتی. مگر یہ کون سی جمہوریت مضبوط کر رہی ہے؟ یہ جو NICL سکینڈل، حج سکینڈل، عدنان خواجہ کا سکینڈل ختم نہیں ہوا، آج ایک نئے شاہکار آ گئے، خرم رسول صاحب، پرانے شاہکار 71 کروڑ روپے کا ایک سکینڈل ہوا ہوا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ اس کو پرائم منسٹر سے لنک کریں. یہ جمہوریت مضبوط کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ ڈیمیج تو ہم لوگ خود پولیٹیشن جمہوریت کو کر رہے ہیں نا. اور دوسری بات جو ہے، آپ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے منسٹرز کی ہے پرائم منسٹر کے پاس، اور باقی اپوزیشن میں کی ہے ان کی پارٹیوں کے پاس. بالکل ایوری باڈی از اکاؤنٹیبل اور ان کی پرفارمنس دیکھی جانی چاہیے. میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں، MQM کی ڈسپلن آپ دیکھیے. ہمارا جوائنٹ سیشن تھا، ان کی 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، میں نے ایک سپیچ کی آج سے 3 سال پہلے، تو انہوں نے کہا ہم نے سب سپیچ لکھی، آپ کی شارٹ تھی بٹ پریسائز تھی، اچھی تھی. تو میں نے کہا آپ کیسے؟ کہتی ہم ہر چیز لکھ کے رپورٹ کرتی ہیں کہ کس کی کیسی پرفارمنس ہے، لابی میں بھی ہماری پرفارمنس نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے. اس طرح پارٹی کو ڈسپلن میں رکھنا. اچھا، ون لاسٹ پوائنٹ، MQM جیسا ڈسپلن آپ چاہیں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دی ہے، یہ اچھی مثال ہے ان کی. اچھا، ایک پرابلم جو ہے، اچھا یہاں اس دفعہ پچھلے 3 سال میں 4 سال میں ہم نے دیکھا ہے منسٹرز کم انپریپیئرڈ. دیر سم گڈ منسٹرز آلسو، سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، خود نہیں آتے، سبسٹیٹیوٹ بیچتے ہیں. جب جواب وہ کہتے ہیں جیسے کل کہا کہ جناب آپ آ جائیں، ہم آپ کو بریفنگ دے دیں گے. کوسچن آنسر پیریڈ ہے، پریس بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا یہ موقع ہے، آپ جواب دیں. دے شوڈ بی پریپیئرڈ، دے کم انپریپیئرڈ. اور اس میں اس طرح سب کچھ جو ہے آگے پیچھے لائٹلی لیا جاتا ہے. رئیسانی صاحب، یہ سارا معاملہ آپ تالے آزما قوتوں کی ٹوکری میں نہیں ڈال سکتے. رئیسانی صاحب جی میں نے کہ یہ تمام معاملہ جو ہے، یہ کوتاہی جو ہے تالے آزما قوتوں کی ٹوکری میں نہیں ڈال سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجموعی طور پہ ہمارا جو سماج کا احساس ہے ذمہ داری کا، وہ کم ہو چکا ہے. آپ نے بلوچستان اسمبلی کا مثال دیا، یقیناً آج کوئی 12 لوگ تھے اور ایک قرارداد پاس ہوا. پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی تو وہاں 300 میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ موجود ہی نہیں تھے. تو اس کا تو یہ ٹھیک ہے بحث ہوگا، یقیناً کچھ لوگوں کی تربیت ہوگی. مجموعی طور پہ ہم غیر ذمہ دارانہ ہمارے حرکتیں ہیں، یقیناً اس کو وقت شاید ٹھیک کرے یا کوئی اور. ہارون صاحب نے جب نکتہ اٹھایا، میں اس سے سوال، ہمارے جو وزیر ہیں موجود نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری سماج سے ان کا تعلق ہے. جس طریقے کے پورے سماج کو ٹھیک کرنے کے لیے سماج کو ٹھیک کرنے، وہ ذمہ، اب سماج کو ٹھیک کرنا تو پھر بڑا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہو جائے گا نا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہارون صاحب نے نکتہ اٹھایا، باقی تمام معاملات جو ہیں، مثلا کرپشن کے سکینڈل کا ذکر، یا تو ہونا کہ تمام چیزوں سے وڈرا کیا ہو، وہاں پر تو پرسنٹیج بڑی پوری ہے، نہیں، سکینڈلز کی پرسنٹیج پوری ہے. دیکھیں یہ اٹینڈنس کی پرسنٹیج کیوں خراب ہے؟
نہیں، کرپشن کا مسئلہ ہے اور وہ سامنے آ رہے ہیں، لوگ ان کو نشاندہی کر رہے ہیں، اس پہ سکینڈلز بن رہے ہیں، لیکن یہ ایک اچھا بات ہے کہ اس کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اتنے بڑے کرپشن جرنیلوں نے کیا، آج کیونکہ لوگ جرات نہیں کرتے ان کو نشاندہی کرے، ان پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے کہ نشاندہی ہو رہی ہے، اور آنے والے الیکشن میں عوام فیصلہ کریں گے کہ کس نے کیا کیا اور کس کا پرفارمنس کیسا تھا، تو اس پہ اپنا فیصلہ دے سکیں گے۔ اٹینڈنس بھی میں کہہ رہا ہوں مجموعی طور پہ احساس ذمہ داری ہمارے سماج میں نہیں ہے، شاید اس کو وقت لگے ٹھیک ہونے میں اگر ہم چلا سکے تمام نظام کو۔